آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور قبولیت مکہ میں غالباً سب پر فائق تھی۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی، خوش اتواری، راست کرداری اور دیانت و امانت کا تمام ملک میں چرچا تھا۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ البالی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط کے ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب عیالدار آدمی تھے۔ ان کی عزت و عظمت بزرگ خاندان اور سردار بنی ہاشم ہونے کے سبب بہت تھی، مگر افلاس و تنگی کے ساتھ ان کی گزر اوقات ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی حسرت و تنگی کا حال دیکھ کر اپنے دوسرے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آج کل قحط کا زمانہ ہے اور ابو طالب کا کنبہ بڑا ہے، مناسب یہ ہے کہ ان کے ایک لڑکے کو آپ اپنے گھر لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ عباس بن عبد المطلب نے اس مشورے کو پسند کیا اور دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور اپنی خواہش بیان کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو اور باقیوں کو اگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ۔ چنانچہ جعفر بن ابو طالب کو تو عباس بن عبد المطلب اپنے گھر لے گئے اور علی ابن ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال تعمیر کعبہ ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی عمر 5 سال کے قریب تھی، مگر یہ تعمیر کعبہ کے بعد واقعے سے پہلے کا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حرام کہیں سے ایک غلام خرید کر لائے تھے۔ انہوں نے وہ اپنی پھوپھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی نظر کیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اس غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کیا۔ یہی غلام زید بن حارث تھے۔ یہ در حقیقت ایک آزاد خاندان کے لڑکے تھے، کسی لوٹ مار میں قید ہو کر اور غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد زید کے باپ حارث اور ان کے چچا کعب کو پتہ چلا کہ زید مکہ میں کسی شخص کے پاس بطور غلام رہتے ہیں۔ وہ دونوں مکہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزانہ درخواست پیش کی کہ زید کو آزاد کر کے ہمارے سپرد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ان کی درخواست منظور فرما لی اور کہا کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے۔ چنانچہ زید بلوائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید سے کہا کہ ان دو شخص کو تم پہچانتے ہو، کون ہے؟ زید نے کہا ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم کو لینے آئے ہیں، میری طرف سے تم کو اجازت ہے کہ ان کے ہمراہ چلے جاؤ۔ زید نے کہا کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہرگز جانا نہیں چاہتا۔ زید کے باپ حارث نے خفا ہو کر زید سے کہا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا ہاں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ بات دیکھی ہے کہ میں اپنے باپ اور تمام کائنات کو کبھی آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کا یہ جواب سن کر اٹھے اور زید کو ہمراہ لے کر فوراً خانہ کعبہ میں گئے اور بلند آواز سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کرتا اور اپنا بیٹا بناتا ہوں، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ زید کے باپ اور چچا دونوں اس کیفیت کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بخوشی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس روز سے زید بجائے زید بن حارث کے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارے جانے لگے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہجرت کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بنانا جائز نہیں، تو زید کو پھر زید بن حارث کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و شفقت زید کے ساتھ وہی رہی جو پہلے تھی، بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔